سرزمین پرور سے تعلقات رکھنے والا مقبول لہجہ خطیب ہندوستان حضرت قاری حضرت علامہ و مولانا معراج احمد صاحب قبلہ جو سرزمین پرور شریف سے تعلقات رکھتے ہیں، آئیے بڑی تیزی کے ساتھ حضرت کو خطاب فرمانے کے لیے میں زحمت دوں گا کہ حضرت آئیے خطاب فرما کر ہم دونوں سامعین کے قلوب و ذہان کو نور فرمائیں۔ اب آئیے حضرت کا خیر مقدم سواگتم نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی چھاؤں میں بلند کر لیں۔ آپ حضرات ان کے نام پہ نہیں، ان کے نام پہ نہیں، بلکہ نبی پاک کے نام پہ آپ حضرات اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر محبتوں کے ساتھ نعروں کا جواب دے دیں، محبتوں کے ساتھ بول دیں نعرہ تکبیر۔ کچھ حضرات اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ کام چلا رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات میں اپنے نام پہ نہیں، اہل اسٹیج والوں کے نام پہ نہیں، بلکہ رسول پاک کے نام پہ کرو محبتوں کے ساتھ۔ آپ حضرات نبی کے نام پہ محبتوں کے ساتھ نعرہ تکبیر ناصر استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ خطیبوں کو تو ہونا چاہیے نازا خطابت پر، خطیبوں کو تو ہونا چاہیے نازا خطابت پر۔ آپ کی شان خطابت پر خطابت ناز کرتی ہے، آپ کی شان خطابت پر خطابت ناز کرتی ہے۔ گل ہے گلاب ہے سبز ہے ابر بہار ہے، گل ہے گلاب ہے سبز ہے ابر بہار ہے۔ ارے سب تو آگے صرف حضرت کا انتظار ہے، سب تو آگے صرف حضرت کا انتظار ہے، سب تو آگے صرف حضرت کا انتظار ہے۔ کہ تنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، محبتوں کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ، آؤ ذرا لے کر کے بول دیں یا رسول اللہ۔ کہ تنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، کہ تنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ارے ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر، محبتوں کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ۔ کہ تنگ ہے سب دیکھ کر، تنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ ارے ہو گیا پل میں کمر، ارے ہو گیا پل میں کمر، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور چاند کیا ہے، چاند کیا ہے، گر آسماں سے اشارہ کرتے حضور، چاند کیا ہے گر آسماں سے اشارہ کرتے حضور۔ ارے او بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ارے او بھی گرتا ٹوٹ کر، ارے او بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، او بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور ان سے کہہ دو، ارے ان سے کہہ دو کہ اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دیں، ارے ان سے کہہ دو کہ اعلیٰ حضرت کے غلاموں سے الجھنا چھوڑ دیں، ورنہ پھاڑ کر پھینک دیں گے آدھا ادھر آدھا ادھر، ورنہ پھاڑ کر پھینک دیں گے آدھا ادھر آدھا ادھر۔ تنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ چاند کیا ہے گر آسماں سے اشارہ کرتے حضور، ارے او بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ آپ حضرات کے ساتھ آنے والے خصوصی مہمان کا آپ حضرات محبتوں کے ساتھ استقبال کر لیے ہیں۔ خاموشی کے ساتھ آپ حضرت کی گفتگو کو سنیں اور آپ حضرات اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ خدمت کروا رہے ہیں، یہ محفل سجوا رہے ہیں اور ہمیں بلا کر سنا بھی رہے ہیں، پڑھوا بھی رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ کمال کی بات نہیں، قاری صاحب ہم نے جو کیا اللہ اسے قبول فرمائے اور ہمارے اور آپ کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے۔ بس یہ بات اپنے ذہن و فکر میں رہے جو علامہ کفایت اللہ کافی نے دار پر چڑھتے ہوئے انگریزوں سے کہی تھی، دار پر چڑھتے ہوئے انگریزوں سے کہی تھی، آج لوگ مر جائیں گے کیا ہوگا، مر جائیں گے کیا ہوگا، ارے تبھی تو سب ہوگا، جو ہونا ہے سب ہوگا۔ علامہ کفایت اللہ کافی کو جب سردار انگریزوں نے کیا تو آپ سے کہا آخری خواہش کیا ہے، آرزو کیا ہے، تمنا کیا ہے؟ تو ہم ہوتے تو دولت مانگتے، گھر مانگتے، بچے بیوی ان کی دیکھ بھال مانگتے، لیکن ایمان پر قربان جاؤ۔ آج ہمارا وہی حال ہے، ہم سب مانگ لیتے جو مانگنا وہی نہیں مانگتے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو BMW کار مانگ لیتے ہیں، بنگلہ مانگ لیتے، گاڑی مانگ لیتے، سب مانگ لیتے، لیکن جو مانگنا ہے وہ نہیں مانگتے۔ کیا مانگنا ہے؟ اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، اور جب اٹھا تو آپ یہ تو ایمان کے ساتھ اٹھا، یہ دعا آپ سے ہوتی نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ہم بہت بڑے عالم ہیں، سمجھدار ہیں۔ تو علامہ کفایت اللہ کافی نے جو کہا تھا، چاہے آپ ہو چاہے دوسرے قوم کو، چاہے جس طبقے کا ہو، وہ سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے دار پر چڑھتے ہوئے جب آخری
آخری خواہش پوچھی گئی کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، تو آپ نے کہا تو بس ایک قلم دے دو، ایک کاغذ دے دو، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں. اور کیا لکھا تھا قوم مسلم؟ ذرا غور کر اپنی تاریخ پڑھ، تو بھول چکا ہے. اگر ہم بھولے نہ ہوتے اپنی تاریخ تو آج بھی ہم حکومت کر ہی رہے. اصل بات یہ ہے، آج لوگ کہتے ہیں حکومت بدلے گی تو حالات بدل جائیں گے. پیارے، حکومت بدلنے سے حالات نہیں بدلتے، اعمال بدلو حالات بدل جائیں گے. اعمال تو بدلتے نہیں، وہی اعمال ہے ہمارے. محفل میں آتے چلے آئے، کوئی خوف قدر ہے ہی نہیں، کوئی پرسانی حال ہے ہی نہیں، جیسے چاہے تیسے چلے آئے، بیٹھے اٹھ کے چلے گئے، تقریر سنی، کام ختم ہو گیا، جا کر سوئے. کہا اللہ نے دکان دی ایک سننے کے لیے، پڑھانے کے لیے. یہی ہوتا ہے نا. کیا کہا تھا ذرا غور سے سنو. اس علامہ کفایت اللہ کافی نے سرے دار موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک جملہ کہا تھا، یقیناً وہ کل بھی سچ تھا، آج بھی سچ ہے، وہ صبح قیامت تک سچ رہے گا. آپ نے لکھا تھا، اے قوم مسلم، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تو تھا تب بھی ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، نہیں رہے گا تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا. ارے کوئی کرے نہ کرے ذکر شافع محشر، کوئی کرے نہ کرے ذکر شافع محشر، خدا کا ذکر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے. تو ہم جب یہاں بیٹھتے ہیں تو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ تو بس سننا ہے، جانا ہے، سننا ہے، جانا ہے. یہ کس سے کام نہیں چلے گا. جب سننا ہے تو اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ خاک تجھ میں کمال رکھا ہے اور خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. ارے ہم سبھی کو پیارے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. تو اب ذرا یہ ماحول تھوڑا سا دے، 10 بج گئے، بس کر دوں گا انشاءاللہ. 10-15 منٹ کے لیے میں اپنے نمبر پر نہیں آیا ہوں. یہ تو مولانا شفیق الرحمان کی شفقت ہے کہ مجھے گھر آ کر کھڑا کرتا ہے، بس اتنا. تو یہ محفل میرے آقا سرور کائنات کی بھی ہے اور آقا کے نواسے حضور غوث پاک کی بھی ہے. دو نسبتیں ہمیں میسر ہیں اس محفل پاک میں. تھوڑی دیر کے لیے آپ بیدار آئے اور اپنے قلب و ظہار، اپنے عشق کو معطر کرنے کے لیے، کیونکہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد. ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، اور تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. تو آئیے اپنے آقا پر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنے خلوص اللہیت کے ساتھ پیارے آقا دو عالم کے مالک و مختار، مدینے کے تاجدار، آمنہ کے لال، محبوب کردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقسمہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا کریمنا مولانا محمد البارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامی، میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. رب کعبہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب. تحقیق کی ان کے قصوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے، درس ہے عقل مندوں کے لیے. جن کے قصوں میں انبیاء و مرسلین کے قصے میں، صحابہ تابعین کے قصے میں، علماء راشدین کے قصے میں، اولیاء کاملین کے قصے میں کیا ہے؟ نصیحت ہے، عبرت ہے. ہم سب عقل مندوں، تمامی عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. اور نصیحت وہی پائے گا جو واقعہ سمجھے گا. صرف سمجھ کے بھاگ جائے گا کام نہیں چلے گا، جب سمجھے گا تب کام ہوگا. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم غوث کے ہیں، ہم خواجہ کے ہیں، ہم نبی کے ہیں، ہم وارث پاک کے ہیں. ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وصال ہوا، آپ قبر میں گئے، لحد میں گئے. لحد میں جانے کے بعد جب کچھ عرصہ گزرا تو آپ کے مرید نے آپ کو خواب میں دیکھا. کہا حضرت آپ تو پہنچ گئے، کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا وہی معاملہ ہوا جو سب کے ساتھ ہوتا ہے. اور ہمارا بچہ تو یہی نہ جانتا معاملہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے بچے کا عالم جیسا تیسا ہے. ہمارے بڑے کا یہ عالم ہے، نہ انہیں نماز سے مطلب، نہ روزے سے مطلب، نہ نہانے سے مطلب، نہ غسل سے مطلب، نہ وضو سے مطلب، کوئی پرواہ نہیں ہے. آج تیرا یہ حال ہے تو بتا تیری نسل کہاں جائے گی؟ تیری نسل کہاں جائے گی؟ اگر تجھے خود کو بچانا ہے تو پہلے اپنی نسل کو بچا. جب تو راہ راست بنائے گا تو انشاءاللہ تیری اولاد خوشنما ہوگی، اور جب وہ پڑھے گی تو کہے گی یا رسول اللہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے میں. یا حضور آپ فرمائے قبر میں چلے گئے، معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ وہی ہوا جو سب کے ساتھ ہوتا ہے. وہ آئے منکر نکیر و کہنے لگا بھائی بتا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تیرا اللہ کون ہے؟ تیرا پروردگار کون ہے؟ تیرا خالق کون ہے؟ تیرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کچھ کرو نہ کرو، دنیا کا کام کرو نہ کرو، روزی کرو نہ کرو، لیکن سب سے پہلے علم دین حاصل کرو. کیونکہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب اکبر کو پہچان. آج
معاملہ ہی نہیں. کیا سوال ہوا؟ کہا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ تو سوال ہوگا کہ میں کچھ الگ بول رہا ہوں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ غیرت مند بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. مسلمان بھی کئی کوالٹی کے ہوتے ہیں، کوئی برادری والے مسلمان، کوئی ذات والے مسلمان، کوئی کاروبار والے مسلمان. لیکن اقبال نے کہا تھا کہ تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اگر ڈھونڈا جائے تو ایک نشانی مسلمان والی نہیں ملے گی، اور ہم مسلمان تگڑے والے. کیا سوال ہوا؟ سوال ہوا من رب کا، اے بایزید بتا تیرا رب کا. اور غور سے سننا، یہ میں اپنی بات نہیں بتا رہی، یہ ہم سب کی بات ہے، کیونکہ ہم صرف سنتے ہیں اس کے بعد چلے جاتے ہیں، کیونکہ ٹائم بھی وہی ہو رہا ہے. اب تقریر سننے کا ٹائم نہیں، اب تقریر کھانے کا ٹائم ہے. کیونکہ کان بند ہے، آنکھ بند ہے، کھلا ہوا کھاتے رہتے. کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنا ہمارا مقصد ہے. جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تب تک ہمارا کام نہیں. کیا کہا؟ تیرا رب کون ہے. سوال ہوا تیرا رب کون ہے. پہلا سوال قبر کا یہی ہے، اور دوسرا دین کے بارے میں، اور تیسرا میرے آقا مدینے کے تاجدار. تین ہی سوال ہوں گے. اگر جواب دینے تو پار گاڑ اتر جاؤ، تو جواب نہیں دے پائے تو اس میں چالو. من رب کا، تیرا رب کون ہے. اے بھائی عزیز بتا تیرا رب کون ہے. تمہیں پیدا کرنے والا کیا ہے. تو مرید نے کہا حضور آپ نے جواب کیا دیا. تو بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت کامل ولی ہیں، بزرگ ہیں. کہتے میں نے فرشتوں سے کہا فرشتوں سنو، جب تک دنیا میں رہا کہ اسٹیج پر رہا تو کہتا رہا میرا رب اللہ ہے، مسجد میں رہا تو کہتا رہا میرا رب اللہ ہے، میدان میں رہا تب کہتا رہا میرا رب اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ. میں جہاں بھی جاتا تھا یہی کہتا تھا کہ میرا پروردگار اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے. یہ کمال کی بات نہیں کہ میں کہوں تو میرا رب اللہ ہے. جا رب سے پوچھ کہ بایزید تیرا کون ہے. اگر وہ رب کہہ دے بایزید میرا بندہ ہے تو وہی ہے. کمال یہ کہ ہم غوث اعظم کے، کمال یہ نہیں کہ ہم خواجہ پاک کہ ہم ان کو مانے نہیں. جب حضور غوث پاک کہیں یہ بندہ میرا ہے. حضرت بیدم شاہ وارسی اپنے پیر و مرشد وارث عالم پناہ کی بارگاہ میں گئے. کہا حضور دنیا میں لوگ مجھے آپ کا دیوانہ کہتے ہیں، مستانہ کہتے ہیں، آپ کا پروانہ کہتے ہیں. حضور اس سے کمال کام نہیں چلے گا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو بیدم شاہ وارسی نے اپنے پیر سے کہتا حضور دنیا میں سب ہمیں آپ کا مرید کہتے ہیں، آپ کا دیوانہ کہتے ہیں، لیکن میری تمنا ہے. اور کیا عرض کیا تھا کہ دنیا میں مجھے تم نے ارے گھر اپنا بنایا ہے. دنیا میں مجھے تم نے ارے گھر اپنا بنایا ہے. ارے محشر میں بھی کہہ دینا آقا، محشر میں بھی کہہ دینا مولا، محشر میں بھی کہہ دینا. ارے یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا. اور جو تو ہے وہی میں ہوں. ارے تفریق ہے بس اتنی. ارے جو تو ہے وہی میں ہوں. ارے تفریق ہے بس اتنی. ارے تم حسن کے مالک ہو آقا، تم حسن کے مالک ہو. اور میں حسن کا دیوانہ، تم حسن کے مالک ہو. اور اہل سنت کا عقیدہ بیدم شاہ وارسی بیان کرتے ہیں. محفل میں آؤ، مجلس میں آؤ، آقا کی مجلس ہے، نبی کردگار کی مجلس ہے، روزے پاک کی مجلس ہے. یہاں آرزویں پوری ہوتی ہیں، یہاں تمنائیں پوری ہوتی ہیں. لیکن تمنا ایسی جو قبر کو گلزار بنا دے، تمنا ایسی جو میدان حشر میں پار گھاٹ لگا دے. وہ تمنا کیا ہے؟ بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں اپنے پیر و مرشد سے کہ حضور تمنا آخری یہ ہے کہ اے نرگس مستانہ بس اتنا کرم کرنا. اے نرگس مستانہ بس اتنا کرم کرنا. ارے جب جان لبوں پر ہو آقا، جب جان لبوں پر ہو. ارے تم
عقیدہ و ایمان کے ساتھ ہم یہ نہ کہیں ہم دیوانے ہیں، ہم غوث کی محفل رچاتے ہیں، غوث کی محفل میں آتے ہیں، ارے قربان جاؤ میرے پیرانے پیر پر، روزن ضمیر پر، وہ غوث اعظم آج دنیا کہتی ہے محفل سجاتے ہو کیا غوث پاک آتے ہیں، محفل سجاتے ہو کیا غوث پاک دیکھتے ہیں، محفل میں تمہارا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا تمہارا رہنا سہنا غوث اعظم دیکھتے ہیں، ارے ہاں دیکھتے ہیں، الحمدللہ خدا کے فضل سے دیکھتے ہیں۔ اب ذرا آپ دیکھیں، آپ سامنے کا جائزہ لیں، یہ سامنے کیا لگا ہے، موبائل لگا ہوا ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ چل رہا ہے، دنیا والے کہیں بھی ہوں گے اگر اسے کھول کے دیکھیں گے تو ہم بھی نظر آئیں گے، تم بھی نظر آؤ گے، ہم بھی نظر آئیں گے، تم بھی نظر آؤ گے، اور جتنا معاملہ ہے وہ سب نظر آئے گا۔ اسے بنایا کس نے؟ جبریل امین نے بنایا؟ نہیں بنایا۔ اسرافیل نے بنایا؟ نہیں بنایا۔ کسی نبی نے بنایا؟ نہیں بنایا۔ کسی ولی نے بنایا؟ نہیں بنایا۔ تو جب کسی انسان نے اس کو بنایا، اتنا پاور والا ہے کہ یہاں بیٹھے رہو، دنیا بھر کو دیکھتے رہو، جو چل رہا ہے وہ بھی دکھے گا، جو بیٹھا ہے وہ بھی دیکھے گا، جو کھا رہا ہے وہ بھی دیکھے گا، مجلس میں جو پڑھا جا رہا ہے وہ سنا بھی جائے گا کہ نہیں؟ سب کچھ اس میں آ رہا ہے۔ اگر ہم اس کو بات لائیں اس میں نہیں آتا تو آپ کہیں گے مولانا آپ کچھ جانتے ہی نہیں، اس میں سب کچھ آتا ہے، آپ کی آواز بھی آ گئی ہے، آپ کی نعت بھی آ گئی ہے، آپ کی بات بھی آ گئی ہے، اور الحمدللہ آپ کی پوری ذات بھی اس میں آ گئی ہے۔ جب چاہے دیکھیں، آج دیکھیں، چاہے کل دیکھیں، 20 دن کے بعد دیکھیں، میں اس میں دیکھوں گا۔ اب ذرا بتاؤ انسان کا بنانے والا اتنا پاورفل، اور جسے رب قدیر نے بنایا ہو کتنا پاورفل ہوگا؟ جسے رب قدیر نے بنایا ہو وہ کتنا پاورفل ہوگا، اس کے اندر کتنی ورائٹی ہوں گی، کتنی کوالٹیاں ہوں گی۔ نبی تو بریلی کا تاجدار کہتا ہے اور بڑے پروانگ دہل کہتا ہے کہ لوگوں سنو، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، ارے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آ جاتے ہیں، ارے سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اب آپ کہیں گے کیسے غوث پاک دیکھتے ہیں، یہ دیکھتا ہے اتنا، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پیرانے پیر خود ارشاد فرماتے ہیں، نظر تو الی بلاد اللہ جماع کخردلۃ الی حکم انتصار، میں اللہ کے ممالک کو، اللہ کی دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پر رکھا ہوا رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے، رکھا ہوا رائی کا دانہ دیکھا۔ اگر میں پوچھوں آپ بھی دیکھتے ہو کچھ، آپ کو تو گھر کے باہر نہیں نظر آتا ہے، ابھی کہہ دوں جنت کون کون جائے گا تو سارے تیار، الحمدللہ میں بھی کہا ہوں جنت مرادوں سے نہیں ملتی، جنت جو کام سے نہیں ملتی، جنت دام سے نہیں ملتی، جنت اگر ملتی ہے تو میرے مصطفیٰ کی محبت سے ملتی ہے۔ جنت سب جانا چاہتے لیکن 2 قدم مسجد ہوتی وہاں نہیں جا پاتے، اور جنت سبھی جائیں گے، جنت سب کو نہیں ملے گی، جنت مصطفیٰ کی وفادار کو ملے گی۔ میرے غوث پاک نے فرمایا تم لوگ یہاں بیٹھتے ہو تم سمجھتے دیکھتے نہیں، میرے غوث پاک چاہے وہاں سے دیکھے چاہے یہاں سے دیکھے جہاں سے چاہے تہاں سے دیکھے، کیونکہ ان کو پاور دنیا دار نے نہیں دیا ہے، ان کو پاور حبیب کردگار نے دیا ہے۔ لیکن ہمارے اعمال اتنے کھوٹے ہیں کہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکات بعد میں، صدقہ بعد میں، سب سے پہلے مسلمان پر جو فرض ہوتا ہے، میرے مخبر صادق نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، تم پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے علم دین کا حاصل کرنا۔ جب علم دین ہی نہیں رہے گا تو سمجھو گے کیا؟ تمہیں پتہ ہی کیا چلے گا؟ آج ہم بیٹھ کر یہاں واویلا کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں وقار مجلس معلوم نہیں، وقار ہمیں پتہ نہیں، اور ناشکرے تو اتنے ساری نعمت مل جاتی ہے پھر بھی خدا کا ناشکری کرتے، ہر وقت ناشکری میں ڈوبے رہتے ہیں، ہر وقت معاملہ اور بات کرنا ہو تو اتنی تگڑی بات کرتے ہیں کہ اس میں آگے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، بڑا دماغ ہمارے پاس ہے، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو سب سے پیچھے قوم مسلم ہی نظر آتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا غزہ میں تم ہو نصارا تو تمدن میں عروج، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اچھا آپ لوگ اتنی دیر سے سن رہے، کچھ سمجھ میں آیا نہیں نا؟ اچھا اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، ذرا یہ بتاؤ دن بھر میں بس جب عقیدہ دل میں ہے آپ کے غوث پاک کو بلانے کا، غوث پاک کی بارگاہ میں عرض لگانے کا، تو اتنا اور عرض کر دو حضور ہم آپ کے دیوانے ہیں، آپ کے متوالے ہیں، آپ کے نام سے جلسہ جلوس کرنے والے ہیں، حضور کچھ ملے نہ ملے آخری وقت آپ کے دیدار مل جائیں، ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے، کل میدان محشر میں بھی کامیاب۔
اللہ رب العزت قرآن بنی میں ارشاد فرماتا ہے قد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، تحقیق کہ ان کے قصوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو کر آپ لوگ صلی اللہ علیہ وسلم.